پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں یا جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں بسنے والے لوگ اور جو قرآن کو ماننے والے ہیں، ان تمام مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے لکھا گیا، اور اس قرآن مجید میں ہر ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے ذریعہ یعنی جبرائیل کے ذریعہ حضرت محمد تک پہنچائی، اور اسی وقت تمام باتیں لکھ لی گئی، اور آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن مجید موجود ہے۔ اور اسی بات کو بیس بنا کر مسلم اسکالرز یہ بات بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ سائنس پر بھی پورا اترتی ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے بہت زیادہ بدلاؤ کیا دنیا میں، بہت ساری ایجادات اور بے شمار ایسی چیزیں جن سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی پیچیدہ چیزیں جنہیں ہم آج جان سکتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں سائنس کی بدولت۔ تو ان اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ سائنس ہے، جو کہ سائنسی دنیا ہے، اور سائنسدان جتنی بھی ایجادات کرتے ہیں وہ قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں لکھوایا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ قرآن مجید میں سے 79 نمبر سورۃ اور اس کی 30 نمبر آیت کا حوالہ دے کر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زمین جو ہے وہ ایگ شیپڈ یعنی اسفیریکل شیپ ہے، یعنی جو ہماری زمین کی شکل ہے وہ ایگ شیپ ہے، اور قرآن نے یہ 1400 سال پہلے ہی جو ہے ہمیں بتایا اور اس میں موجود ہے۔ آج ہم اسی بات پر تھوڑی سی علمی گفتگو کریں گے، چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں، اسلامک اسکالرز یہ کہتے ہیں، اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ ٹھیک بات ہے۔ چونکہ ذاکر نائک، ہم سبھی جانتے ہیں ذاکر نائک، جس کو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ایک دین اسلام کا عالم بندہ ہے، اور وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، اور اس نے اپنی ایک ویڈیو میں اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی 79 نمبر سورت اور 30 نمبر آیت، یعنی 79 نمبر سورت کی 30 نمبر آیت جو ہے وہ زمین کے اسفیریکل ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ایک قرآنی دعویٰ ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں اس پر بات کرتے ہیں، اور ہر بندے کا پوائنٹ وہ اپنا ہے۔ اب جو مسلم اسکالرز بات کرتے ہیں، میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کے حوالے سے، لیکن جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ آیت ایسی کہتی ہے، تو 79 نمبر سورت کی 30 نمبر آیت کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک کا دعویٰ یہ تھا کہ اس آیت میں لفظ دہاہا کا مطلب، ایک مطلب تو اس کا بچھانا ہے، اور اس لفظ کا دہاہا کا مطلب جو دوسرا مطلب ہے وہ ہے انڈے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ لفظ جو دہا ہے یہ عام انڈے کے لیے نہیں بلکہ شتر مرغ کا جو انڈا ہے، شتر مرغ ایک جو جیو ہے اس کے انڈے کے لیے یہ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید میں اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لفظ دہا کا مطلب بچھانا ہی کیا گیا۔ میں یہ آیت اسکرین پر بھی لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو بچھایا یعنی فلیٹ بنایا۔ اب جو بات ذاکر نائک کرتا ہے کہ دہاہا کا مطلب شتر مرغ کا جو ہے وہ انڈا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لفظ دہاہا کا مطلب شتر مرغ کا انڈا نہیں، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں شتر مرغ کی مادہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ اب شتر مرغ کیا کرتا ہے، چونکہ وہ زمین سے کافی اونچا ہوتا ہے، اور اس کی جو مادہ ہے انڈا دینے کے لیے پہلے زمین کو جو ہے وہ اچھی طرح پھیلاتی ہے۔ کیونکہ وہ گھونسلہ نہیں بناتی، باقی پرندے جو ہیں وہ گھونسلہ بناتے ہیں، یا پھر اس کی رہنے کے لیے کوئی معقول جگہ نہیں ہوتی، تو وہ چونکہ ایسی جگہوں پر رہتی ہیں اس لیے وہ گھونسلہ نہیں بناتے، نہ ہی وہ زمین کے اوپر ایسی جگہ بناتے ہیں جس پہ وہ خاص طور پر وہ انڈا دے سکیں، نہیں، بلکہ وہ کہیں بھی جہاں پر انڈا دینا ہوتا ہے وہاں پر اس جگہ کو پہلے پھیلاتی ہے، اور نیچے سے کنکر اور پتھر وغیرہ ہٹا کر زمین کو ہموار بناتی ہے کہ جب وہ اونچائی سے انڈا دے تو انڈا کہیں ٹوٹ نہ جائے۔
تو لفظ دہاہا کا مطلب شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسے ہموار کرتی ہے، اور قرآن مجید میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس بات کا وہ بچھانا ہی کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو مطلب لیا ہے ذاکر نائک نے وہ انڈے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، لیکن بونگی یہ ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید 1400 سال پرانا ہے اور یہ سچا ہے، اور سائنس کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ اصل میں یہ ایک مین بات ہے کہ سائنس کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اس جھوٹ کو گڑھا گیا، اور ذاکر نائک جیسے پڑھے لکھے شخص کا یہ معیار ہے۔ ایک پڑھا لکھا شخص، جاہل تو بات کرے تو کرے، لیکن ایک پڑھا لکھا شخص سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے دہاہا کا مطلب انڈا کر دیا، حالانکہ انڈے کے لیے عربی میں لفظ بیدا یا بیدا استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ سائنس قرآن مجید سے لی گئی ہے، بس یہی ایک بات ہے کہ سائنس جو ہے جی یہ قرآن مجید سے لی گئی ہے، اور یہی جھوٹ جو ہے یہ لوگوں کو سنا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ 1400 سال پرانا قرآن مجید جو ہے وہ سچا ہے۔ اب دہاہا کا مطلب کسی طور پر بھی انڈا نہیں، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں شتر مرغ کی مادہ انڈے دینے کے لیے پہلے اسے ہموار کرتی ہے، اسے فلیٹ کرتی ہے۔ اگر سائنسدانوں نے، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اگر سائنسدانوں نے ساری سائنس قرآن مجید سے لی ہوتی، یہ نہ کہتا کہ سورج اور چاند اپنے مدار میں تیرے۔ اب سائنس تو یہ بات نہیں کہتی، سائنس تو کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے، اور باقی جو سیارے ہیں، زمین ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ اس کے گرد جو ہے وہ اپنے چکر کاٹ رہے ہیں، وہ اپنے ٹائم پیریڈ میں ایک چکر اپنا مکمل کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ سائنس ہمیں بتاتی۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے مدار میں تیرے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سورج بھی تیر رہا ہے، یعنی سورج بھی اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کون سی سائنس آپ کی شرائط میں نظر آ رہی ہے، اور کون سی ایسی بات ہے جو سائنس پر جو ہے وہ پورا اتر رہی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ قرآن مجید سے لی گئی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ دہاہا کا مطلب انڈا کر دینا، اس سے کیا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سائنس قرآن مجید سے لی گئی؟ یا سورہ انبیاء کی 21 نمبر آیت پڑھ کر کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ سورج اور چاند اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ قرآن مجید سے لی گئی؟ کوئی بھی بندہ جب اس آیت کو پڑھے گا تو آپ خود دیکھیں کہ یہ آیت سورج اور چاند کو گھما رہی ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ سورج ساکن ہے۔ جتنے بھی اسکالر ہیں قرآن اور اسلام کے، وہ صرف ان جھوٹی دلیلوں اور جھوٹی باتوں کی وجہ سے بس جو ہے وہ کندھا دیے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہیں اور بس وہ سن رہے ہیں، اور جو ان کو کہا جا رہا ہے بس وہ اس کو مان رہے ہیں۔ نہ کسی کا کوئی دیکھنے سے تعلق ہے، نہ کسی کا سوچنے سے تعلق ہے، نہ کسی کا اس آیت کو پرکھنے سے تعلق ہے کہ اصل جو آیت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کے لفظ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ایک اور اسلامک اسکالر ہیں مرزا محمد علی، میں نے ان کا ایک بیان سنا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تب تک کسی آیت کو سائنس سے منسوب نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بات ہمیں لگے تو کہ ہم سائنس کی ایجاد سے پہلے اس کو بتا دیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایجاد نہ ہو جائے، جب تک وہ سائنس اس کو ڈیفائن نہ کر دے تب تک ہم اس کا آیت کا ترجمہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جب وہ ڈیفائن ہو جائے گی تب ہم اس آیت کو اس کے لفظوں کے مطابق ڈھال لیں گے، اور تب ہم اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ اس حساب سے کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہم کر سکتے۔ بھئی بات تو یہ ہے کہ اگر کہا یہ جاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ قرآن مجید سے نکلی، یا پھر ایسی باتیں ہیں قرآن مجید میں کہ وہ سائنسدان جو ہیں وہ وہاں سے نالج لیتے ہیں اور پھر اپنے کام کرتے ہیں، تو بھئی پھر آپ جو اسلامک اسکالرز ہیں، جو دین اسلام کے عالم ہیں، وہ بتائیں لوگوں کو۔ سائنس کی تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی، پہلے وہ بتائیں اور پھر سائنس کو پتہ چلے، پھر تو ہم اس بات کو مانیں کہ واقعی جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ قرآن مجید سے لی گئی، اور جو سائنسدان ہیں وہ قرآن مجید سے نالج لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ اگر تو ایسے ہو
کہ ہاں جی آگے 5 سالوں میں 10 سالوں میں کوئی ایسی چیز جو سائنسدانوں نے اس دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو بتلانی ہے، تو ان 10 سالوں کی بجائے ابھی اسی سال میں کوئی ایسی چیز، وہی چیز جو ہے وہ قرآن مجید بتائے، اگر اس میں ہے قرآن مجید بتائے اور پھر وہ اسکالرز بتائیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن مجید سائنس سے لی گئی، جو سائنس ہے وہ قرآن مجید سے لی گئی، تو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ میرا ان سے مطالبہ ہے کہ وہ اس چیز کو جو ابھی 10 سال بعد آنی ہے سائنس کی بدولت، آپ اس کو ابھی لے کے آئیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ جو سائنس ہے وہ قرآن مجید سے لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سائنس کی جو تمام باتیں ہیں وہ قرآن مجید میں پہلے سے ہی رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اصل میں کسی کے پاس بھی اس بات کا ثبوت اور اس بات کو میرے خیال میں نہیں کوئی اس بات کو جو ہے وہ پریفر کرتا ہے۔ اب جو شتر مرغ کی انڈا دینے کی جگہ ہے اس کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ جو ذاکر نائک کہتا ہے کہ لفظ جو دہاہا ہے یہ الدہیہ سے نکلا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں الدہیہ، مدہا، ادہیہ، ادہا، یہ تمام جو نام ہیں یہ شتر مرغ کے انڈے دینے کی جو جگہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نہ کہ شتر مرغ کے انڈوں کے نام ہیں، بلکہ یہ اس جگہ کے لیے ہے۔ یہ جتنے بھی الدہیہ، مدہا، ادہیہ، ادہا، یہ تمام نام جو ہیں وہ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جہاں پر شتر مرغ کی مادہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ اور کسی طور پر بھی دہاہا کا مطلب جو ہے وہ ایگ شیپ یا ایگ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شتر مرغ کا انڈا ہے، بلکہ وہ شتر مرغ کے انڈا دینے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دہاہا کا اصل مطلب ہے بچھانا، فلیٹ کرنا، سمودھ کرنا، یعنی اس کو ہموار کرنا تاکہ وہاں پر کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ اور قرآن سائنس کہتی ہے کہ جو زمین ہے وہ ایگ شیپ ہے، یعنی اسفیریکل شکل میں ہے، لیکن قرآن مجید اگر ہم دہاہا کا مطلب جو ہے وہ اسی طور پر لیتے ہیں کہ فلیٹ ہے، اور بالکل لینا بھی ایسے چاہیے جیسے اس کا مطلب ہے، نہ کہ ذاکر نائک کی طرح اور باقی اسلامک اسکالرز کی طرح جو اس کا مطلب اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، بچھونا ہے، اس طرح کے اور بھی لفظ باقی بھی جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن سائنس جو وہ کہتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل میں لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ اسفیریکل ہے، ایگ شیپ ہے۔